إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، اللہ کی توفیق سے پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے تفسیر سنی تھی الذین یؤمنون بالغیب۔ فرض کیا تھا کہ ایمان کیا ہے اور غیب کیا ہے، اس کے بارے میں اور ذرا سی بات کہنی ضروری ہے کہ ایک تو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب میں سب سے پہلے نہ دیکھا ہوا اللہ رب العزت آتا ہے۔ غیب میں سب سے پہلے اللہ رب العزت، جس کو بندوں نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اللہ رب العزت کو نہ دیکھے بغیر اللہ کی ہے کہ ہاں اس دنیا کا پالنے والا صرف اللہ ہے، ایک ہی ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ غیب سے مراد وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو بتائی گئی ہے۔ یہ بات فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، جن کو قرآن کا سب سے بڑا مفسر کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح ہے۔ تو اس غیب میں اللہ رب العزت کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ تمام انبیاء، جتنے انبیاء آئے وہ اللہ کی طرف سے آئے، انہوں نے کہا مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ بھی غیب کی بات تھی، اس پر ایمان ہو، اور ایمان ایسا ہو کہ اس میں کوئی شک شبہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سارے فرشتے، وہ فرشتے جن کا تذکرہ ہم قرآن اور حدیث میں سنتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے جن کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے اور ان کے ذمہ مختلف کام ہیں، اور سب سے بڑا کام جو ان کو دیا گیا ہے وہ تو خود انہوں نے اپنی زبان سے اللہ رب العزت سے فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ ہم تجھے مقدس بتاتے ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو وہ سارے فرشتے بھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں، جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں، معروف کتابیں تو ہم جانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، پھر ہولی قرآن، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں ذکر ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جن جن انبیاء پر اللہ رب العزت نے کوئی بھی صحیفہ اور الفاظوں کا مجمع جیسے حضرت زبور پر وغیرہ وغیرہ پر، تو ان سب پر بھی ہمارا اور ایک مسلمان کا ایمان ہو۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بات والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین ہو۔ یہ سب غیبیات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اس کا مطلب یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ون بائی ون ایک مسلمان کے دماغ میں یہ بات گھسی بھی ہو، رچی بھی ہو، بسی بھی ہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے تمام رسولوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور تمام فرشتوں پر، اور جو ہے آخرت کے دن پر، اور اس کے اوپر کہ والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی ہوگی یا بری ہوگی، جو بھی لکھا گیا ہے میری قسمت میں اور کسی انسان کی قسمت میں وہ سب پیش آنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والبعث بعد الموت، اور ایک دن مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک مسلمان میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ موت پر کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لہذا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی موت تو آنی ہے، لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ سارے انسانوں کو اللہ پیدا کرے گا، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کسی غیر مسلم کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور وہ اپنی چھوٹی سی عقل کو لے کر یہ بار بار سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کیسے پیدا کرے گا، من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جبکہ وہ تو پاؤڈر بن چکی ہے نا۔ وہ زمانہ تھا کہ اس میں صرف جو ہے اس ایمان کی تعلیم دی جاتی تھی کہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا آپ کو ماننا ہے۔ آج کی دنیا میں آئیے، آپ کے پاس پرنٹرز ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، پہلی کاپی تو ایک انسان بناتا ہے، اگر پہلی کاپی کے بعد اس کو 25 سال کے بعد اسی کاپی کی ضرورت پڑ گئی، تو اگر پہلی کاپی محفوظ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر اسے ہزاروں کاپیاں بنا لے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی
یہ فرمایا قرآن میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ تو اس کا بھی محتاج نہیں. انسان کسی چیز کی فوٹو کاپی بنانے کے لیے ایٹ لیسٹ فرسٹ ایڈیشن فرسٹ کاپی کا محتاج ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک کو کیسے پیدا کیا؟ عدم سے وجود بخشا. ہم نہیں تھے اور اچانک ہم بن گئے. تو جو فرسٹ کاپی کا تصور ابھی ہماری انسانی دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے. مگر اللہ رب العزت نے انسانوں کے دماغ کو انسانوں کی بات سمجھانے کے لیے، جیسے بچے کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تو آپ بچے بن کر بچے کی ذہنیت سے بات کرتے ہیں اور اس کو بچہ بن کر سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے. تو سارے انسان تو اللہ کے سامنے بچے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ الذی خلقکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی تم کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ہے غیب کی بات کہ جو ہمارے ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، سچے مسلمان غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. اور یہ بات ماشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائی ہے اور بہت صحیح فرمائی ہے. اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اس میں یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے یقیمون فرمایا اقامت میں اور ادائے صلات میں، یا یصلون قرآن مجید میں آیا ہے یصلون، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. جس چیز کو ہم اپنی زبان میں نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس کو عربی میں یصلون کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اب نماز پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس بات کی کو مزید وضاحت کے لیے انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اسی سے بالکل جڑی ہوئی جو حدیث ہے جو یہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا. ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا گرا دیا فقد هدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا. اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے لیے لفظ استعمال فرمایا اقامہ، اور دوسرے فرمایا حدمہ. اقامہ الف قاف الف میم، اور اس کے ساتھ میں حدمہ ہا دال میم، یہ دونوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے. اس جوڑ کو سمجھنے کے لیے پہلے حدمہ سمجھیے. حدمہ کہتے ہیں کسی بنی بنائی چیز کو ٹوٹلی گرا دینا، کولیپس کر دینا، اس کو ایک دم چکنا چور کر دینا. جیسے جب بلڈنگ گرائی جاتی ہے اور وہ جس انداز سے بنی تھی، جتنی لمبائی جتنی چوڑائی جتنی کھڑکیاں جتنے دروازے جتنے فلیٹس اور جو کچھ بھی اس میں تھا، اس کو زمین کے اوپر سے آسمان تک کی جتنی بلڈنگ گئی اس کو آپ نے ایک دم گرا دیا. تو اسی گرانے کو ہم عربی میں کہتے ہیں حدمہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے پورے دین کو قائم کیا، اور اگر آپ نے اسے گرا دیا حدمہ، یعنی نماز کو آپ نے گرا دیا، ٹوٹلی گرا دیا، تو آپ نے پورے دین کو گرا دیا. تو اس حدمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ اقامہ کی کتنی اہمیت ہے. ہمیں نماز قائم کرنا ہے، ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے. اب قائم کرنا کسے کہتے ہیں اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اقامہ کا نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بفروضہا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز جو فرض نمازیں ہیں کوئی فرض نماز آپ سے نہ چھوٹے. فجر ظہر عصر مغرب عشاء آپ سے نہ چھوٹے. نہ چھوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ چھوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری جماعت چھوٹ گئی تھی میں دوسری جماعت میں شریک ہو گیا. آپ نے نماز کو گرا دیا، آپ نے اقامت نہیں کی، نماز کو قائم نہیں کیا. نہ چھوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ میں نماز دیر ہو گئی میں نے آفس میں پڑھ لی، یا میں نے گھر میں پڑھ لیا، یا میں نے کہیں اور پڑھ لیا. تو یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہوا. مگر جب میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس میں اس بات کو خود بخود سمجھ لیجئے کہ وہ کیفیت
جس میں آپ مسجد میں جا سکتے تھے مگر نہیں گئے، آپ جلدی جا سکتے تھے مگر نہیں گئے، آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے مگر نہیں گئے، تو کہا جائے گا آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ اب اگر ایک شخص کار ڈرائیو کر رہا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں، اور وہ جو ہے اس کا اندازہ ہے کہ بھئی آدھے گھنٹے میں میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اور کیا ہوا، اچانک رش ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ ساری کاریں کھڑی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ سڑک پر کار چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا، اب وہ بس بیٹھا ہوا ہے کار کے اندر، اور اس کے بعد جماعت شروع ہو گئی، وہ مسجد بھی نہیں جا سکا، تو اس کو الزام نہیں دیا جائے گا کہ اس نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ مگر ایک بات ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ جو ہے تو کار میں پھنس گئے ہیں، تو آپ کو یہ بھوک کتنی دفعہ یاد آئے گی؟ جتنا جتنا آپ لیٹ ہوں گے ویسے ویسے آپ کو احساس ہوگا مجھے بھوک لگی، کیا کروں یار، یہ رش نے پھنسا دیا، اب کیا کروں، بہت بھوک کس کے لگی ہے، گھر جاتے پہلے کھانا کھاؤں گا، اور گھر سے جب دروازہ کھولا اپنے گھر میں گئے، ارے بھائی کھانا رہو جلدی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو بھوک کا احساس، جسم کی غذا کا احساس تو انسان کو بہت ہوتا ہے، ہر حال میں ہوتا ہے اور اچھی طرح ہوتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کار میں پھنسا ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی انسانی مجبوری لے لیں کہ جس مجبوری میں انسان خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیا نماز ایسے یاد آتی ہے؟ کیا نماز کے لیے ایسے ہی کوئی تڑپتا ہے؟ کوئی نماز کے لیے روتا ہے، بار بار سوچتا ہے، یا اس کے ذہن اس کو بہت مطمئن کر دیتا ہے، شیطان بہت مطمئن کر دیتا ہے، یار کیا کروں، اب گاڑی میں بیٹھا ہوں، اب مسجد تو نہیں جا سکتا۔ آپ نے ایک دفعہ سوچا، گویا اب آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ جو ہے نماز چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو جو ہے ملے گا۔ ایسا مسلمان جو کسی مجبوری میں پھنسا ہوا ہے اور صرف یہ سوچ رہا ہے بھائی میرے پاس مجبوری ہے، میں کیا کروں، میری نماز جو ہے نماز میں مسجد میں نہیں ہو سکتی، اور ایسا مسلمان کہ وہ کار میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، خدا نخواستہ کسی مجبوری میں ہو، اور اس کو بار بار احساس ہو رہا یہ کیا ہو گیا، میری جماعت چھوٹ رہی ہے، آج میری جماعت کا ثواب چلا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو مسجدوں میں پہنچے ہیں، پہلی صف میں ہیں، نماز پوری امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور میں کیسا ہوں، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، مجھے معاف فرما، تو اس کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں جب جب جماعت سے نماز چھوٹی ہے، اگر آپ کو ایسی تکلیف ہوئی ہے، آپ مبارکبادی کے لائق ہیں، وہ مسلمان خوش نصیب ہے، اور جتنا وہ تڑپے گا ہو سکتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب مل جائے۔ اور ہر وہ مسلمان جو محض مجبوری کے بہانے سے آرام سے بیٹھے گا اور اس کے بعد میں نماز پڑھے گا، جا کر اطمینان سے پڑھے گا، پہلے دنیا کے سارے کام کر لے گا، اس کے بعد میں پھر نماز پڑھے گا، وہ جتنے درجے میں سستی دکھائے گا اتنے ہی درجے میں اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے کہ فرض نماز کو قائم کریں، فرض نماز پڑھیں۔ میں نے عرض کیا فرض نماز کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی جائے۔ اسی طرح پڑھنے والوں کا حال لیجئے۔ میں نے ایک دفعہ کورٹ میں مضمون لکھا تھا، کورٹ کے میگزین میں، اور کوئی 2 صفحے کا تھا، وہ کاش مجھے پہلے یاد آتا تو میں اس وقت ساتھ لے کر بیٹھتا، اگر مجھے یاد رہا تو میں اگلی نشست میں آپ کو سناؤں گا، اور اللہ نے اسے بڑی قبولیت بخشی، اس کی بڑی کاپیاں بنائی گئیں، اور ہمارے عرب ساتھیوں نے، عرب اسٹاف نے اسے بہت تقسیم کیا۔ بہرحال اس مضمون کا عنوان تھا انواع المصلین، نماز پڑھنے والوں کی قسمیں، بے نمازیوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بھی الگ الگ قسمیں بنتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی قسمیں۔ اب اس میں لیجئے نماز کے قائم کرنا، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے میری لاج رکھے کہ آپ کو کہنا آسان ہے، مگر نماز کا قائم کرنا اسلام کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے جو ہے سارے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کا پڑھنا سب سے مشکل کام۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، دوسری نماز کا انتظار ہونا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے؟ یہ اتنی اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کیجئے، کہ قیامت میں
جس شخص کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ والانتظار لکل صلاۃ بعد صلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جن کو انتظار رہتا تھا۔ اب اس انتظار کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ نے فجر پڑھ لی، الحمدللہ، آپ کو سونے سے پہلے، فجر سے سونے سے پہلے آپ کو اس کا خیال تھا کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، اور فجر پڑھنی ہے تو پھر آپ کو جلدی سونا ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سو جائیں۔ کیوں جلدی سو جائیں؟ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ آپ کا کوئی اور کام ہے؟ یا آپ کی عادت ہے کہ آپ جلدی سو جاتے ہیں؟ جی نہیں، اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں زیادہ جاگ گیا تو میری فجر نہ چھوٹ جائے، اب آپ کو ثواب ملے گا اور کہا جائے گا اس نے نماز کو قائم کیا۔ اور جب پھر فجر کی اذان ہوئی تو آپ کے ذہن میں ہر فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے مجھے امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہونا ہے، مجھے جلدی سے مسجد میں جانا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز قائم نہیں کی، آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ کو پہلی یا دوسری یا تیسری چوتھی صف میں جگہ ملی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ آپ پہلی صف میں کھڑے ہوئے مگر آپ اس کے دائیں بائیں کہیں پر کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز کو قائم نہیں کیا۔ لیکن ہر دن آپ کی کوشش یہ ہے کہ فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، امام کے بالکل پیچھے میں جاؤں گا۔ اور اگر کسی مسجد میں ایسا اہتمام ہے کہ وہ امام کے پیچھے مؤذن صاحب یا جو اور کوئی سبسٹیٹیوٹ امام ہیں ان کے لیے مصلی بچھا رہتا ہے، وہ جگہ ان کے لیے مخصوص ہے، آپ معذور ہیں۔ ظفر بھائی آپ میوٹ نکالیں، ظفر بھائی آپ میوٹ نکالیں اپنا۔ اگر آپ کو جب یہ احساس ہو، آپ کو خیال ہو کہ آپ جو ہے جب مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں یہ مولانا صاحب کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو جو جگہ ملی ہے بالکل امام کے پیچھے ملی ہے، آپ کو حسرت ہو رہی ہے، آپ رشک کر رہے ہیں، اب آپ نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کا قائم کرنا آپ کے بدن کی حرکت نہیں ہے، آپ کے دماغ کی سوچ نہیں ہے، بلکہ وہ ان دونوں کا نام ہے کہ آپ کی سوچ میں نماز 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 ایسے بھرے ہوئے ہو کہ بیوی اور بچے اور دوست اور ساتھ کے کام کرنے والے جب کچھ بات ہو رہی کہہ رہا ہے یہ کیا آپ کی کرکری ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ ابھی نماز کی بات کر رہے ہیں۔ بیوی بچے بولے ابھی تو اتنا ٹائم باقی ہے، آپ جو ہے تو ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، کھانا کھا لیجیے، نہیں مجھے دیر ہو جائے گی میں بعد میں کھاؤں گا۔ نہیں ہوتا، میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں نے سوچا کہ میں پہلے کھانا کھا لوں، ابھی تو 15 منٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے چپکے سے گرا دیا، وہ 15 منٹ آٹومیٹک 20 بن گئے اور میں بھاگا۔ اگر بالکل امام کے پیچھے نہیں ملی ہے تو اس جو امام کے بالکل پیچھے ہے اس کے رائٹ سائڈ پر مجھے جگہ نہیں ملی، اور اگر رائٹ سائڈ پر مجھے جگہ نہیں ملی تو اس کے لیفٹ پر مجھے جگہ نہیں ملی، کیونکہ ہر نماز کی جو تقسیم ہے جیسا کہ حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے سب سے زیادہ ثواب ہر نماز کا امام کو ملتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو بالکل امام کے پیچھے اس کو ملتا ہے، اس کے بعد جو پیچھے کھڑے رہنے والے کے رائٹ سائڈ پر ہے پھر اس کو ملتا ہے، پھر جو لیفٹ پر ہے اس کو ملتا ہے، اور ایسے پوری مسجد کی تقسیم ہے۔ یہ تقسیم آپ کے نماز میں شریک ہونے اور محض کس پلیس پر آپ آئے ہیں، آپ وی آئی پیز میں ہیں، فرسٹ رو میں ہیں، فرسٹ رو میں ہیں آپ، یا آپ وی آئی پیز نہیں ہیں، جنرل کیٹیگریز میں آتے ہیں تو آپ دوسری اور تیسری اور 50ویں جس صف میں بھی آپ آ رہے ہوں، پھر اس میں اس کیٹیگری میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے کوشش کی کہ آپ رائٹ سائڈ کھڑے رہیں، یا آپ مسجد میں آئے اور آپ اپنی دھن میں ہیں، کیونکہ دنیا دماغ میں بسی ہوئی ہے، مسجد میں آ کر بھی انسان دنیا کو نہیں بھولتا ہے، اللہ معاف کرے، اور وہ جو ہے تو اس نے اپنا اس کا جی چاہا کہ رائٹ کھڑے ہو جائے تو رائٹ کھڑا ہو گیا، اس کی سوچ نہیں ہے الحمدللہ میں رائٹ سائڈ کھڑا ہو رہا ہوں مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ جب آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کو ثواب کیوں ملے؟ اقامت صلاۃ کیوں کہا جائے؟
اور پھر اگر آپ رائٹ میں کھڑے ہو گئے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں، اور اگر آپ لیفٹ میں کھڑے ہوئے تو کوئی پریشانی نہیں۔ پھر یہ تو آپ کی اس بات سے ہوئی کہ آپ نے پلان بنایا، پلان بناتے رہے، ہر نماز کے وقت آپ نے بنایا۔ کوشش کیجئے اور ذرا دیکھیے کتنا مشکل کام ہے۔ فجر میں آپ اگر اپنے آپ کو جو ہے شیطان کو آپ ہرا سکے تو ظہر میں مشکل ہے، وہ جیت جائے گا۔ اگر آپ ظہر میں جیت گئے تو عصر میں آپ کو شکست دے گا، اگر آپ عصر میں قائم ہو گئے تو پھر آپ مغرب میں قائم نہیں ہو سکتے، اور یہی معاملہ عشاء کا ہے۔ اور اگر ایک دن آپ کامیاب ہو گئے، ہر دن نہیں ہو سکیں گے۔ کسی ایک ہفتے کا شیڈیول بنائیے، ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیے، ڈیٹ وائز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں کالم بنائیے کہ فجر کو آپ ایک ہفتے میں ہر فجر کو کتنے بجے مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے والے آپ سب سے پہلے شخص تھے، یا آپ سیکنڈ نمبر پر آئے، یا آپ تھرڈ پر آئے، یا آپ 10th پر آئے، آپ لکھتے جائیے۔ اس کے بعد آپ کو جب جگہ ملی تو پہلی صف میں ملی یا دوسری، تیسری، چوتھی میں ملی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو پہلی صف میں ملی تو آپ ہمیشہ امام کے پیچھے تھے، یا امام کے جو پیچھے کھڑا تھا اس کے رائٹ سائڈ پر تھے۔ اگر رائٹ سائڈ پر آئے تو کون سے نمبر پہ آئے؟ 1 2 3 4 5۔ اگر لیفٹ پر آئے تو 1 2 3 4 5۔ اور یہی معاملہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کا کیجیے۔ ایک ہفتے کے بعد اس چھوٹی سی ڈائری کو لے کر کھولیے اور دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈائری پڑھتے پڑھتے آپ کو شرم آ جائے گی، آپ شرما جائیں گے۔ یہ سب باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا ایمان زندہ ہے، جو ہے ٹاپ پر آنا چاہتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے، اسکولز میں پڑھنے والے، ہم اپنے بچوں کو ہدایت کرتے ہیں اگر تم فرسٹ آؤ گے تو ہم تم کو پرائز دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم مسجد میں جو ہے آپ جو ہے اس کا جو ہے تو ہم کو یہ اہتمام کر کے بتائیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ کیا حدیث میں الفاظ ہے واللہ، یعنی کہ واقعی دل باہر نکل آتا ہے حدیث میں، بشر المشائین بالظلم، خوشخبری سنا دو ان چلنے والوں کو جو مسجد میں راتوں کے وقت بھی مسجد چل پڑتے ہیں۔ یعنی اشارہ ہے فجر کی نماز کے وقت کا، کہ راتوں میں اندھیرا ہے اور وہ جو ہے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اور تاریکی اس لیے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں کوئی لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو بھی ایک رات بنی ہے اندھیرے کے لیے اور دن بنا ہے روشنی کے لیے۔ اگر آپ رات میں سڑکیں منور ہیں، آپ کے ہاتھ میں لائٹ بھی ہے اور پھر بھی آپ جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک اللہ کی بنائی ہوئی، جو لوگ راتوں کی تاریکی میں نماز کے لیے جا رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ میں وہ مقام عطا فرمائے۔ تو نماز کا قائم کرنا ایسی چیز ہے جو ہر کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے اپنی زندگی میں واقعتاً نماز کے لیے اگر کسی شخص کو دیکھا ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب بات کہ اس کی پرفیومز کی مشہور کمپنی ہے رساسی کا بورڈ آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبدالرزاق رساسی صاحب کی قبر کو منور ضرور منور ہوگی، کیونکہ وہ شخص انتہائی، وہ جو ان کے اندر نماز کی میں نے صفت دیکھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، علماء میں بھی نہیں، رات کو بلایا گیا تھا آپ کی اطلاع کے لیے، اور ان کے گھر میں تھی، اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تشریف لائے تھے، اور وہاں پر مولانا صاحب، میں تو اب ان کو مولانا کا لفظ کا مستحق نہیں سمجھتا، بھی تشریف رکھتے تھے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، تھوڑا بیچ میں رک کے آ رہی۔ یہ پرابلم ہو رہا، اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں اب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی، پھر رک گئی۔ تو یہ سب تھے، اور بڑے بڑے علماء بھی تھے، اس میں ہمارے ہم نام مولانا ظفر میں تھے۔ اور ہوا یہ کہ پروگرام ظہر کے بعد شروع ہوا، بہت اچھا رہا پروگرام،
مختلف باتوں پر جو ہے تو علماء کی تقریریں ہوئی. اس کے بعد کھانے کا سلسلہ چلا اور عبدالرزاق صاحب نے ہمیشہ جیسے وہ سخی تھے کھانے تھے اور سب کھانا کھا رہے تھے، اور اچانک میں نے دیکھا کہ عبدالرزاق رساسی صاحب غائب ہو گئے. میں نے سوچا کہ یار یہ کہاں چلے گئے. اتنے میں 2 منٹ کے بعد جو ہے یا 5 منٹ کے بعد اذان کی آواز آئی. میں سنتا تھا ان کے بارے میں کہ وہ نماز کے بارے میں اتنے حریص تھے، کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. تو وہ یہ کیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر پہلی صف کو نہیں مس ہونے دیتے تھے، چاہے جو کام. تو میں نے سوچا کہ چلو جلدی سے بھاگ کر دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت مسجد میں کہاں کھڑے ہیں. میں بھی جلدی بھاگا. مسجد ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی. وہاں پہنچے، میں نے دیکھا کہ وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے. مجھے بڑا رشک آیا اور میں نے سوچا کہ دیکھو اللہ نے اس کو بے تحاشا دولت دی مگر یہ اللہ سے غافل نہیں ہوا، اور ہم کتنے غافل ہیں. تو یہ ثبوت مجھے ملا اس دن. اللہ تعالیٰ ان کی نسل کی حفاظت فرمائے اور ان کی ان نسلوں کی جو بھی کمائی کا ذریعہ ہے وہ حلال ہو اور اس میں خوب برکت ہو. ایک واقعہ میں نے آپ کو یہ سنایا. دوسرا واقعہ میں نے انتہائی قابل بھروسہ بلکہ وہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں فاؤنڈر مولانا الیاس رحمت اللہ ان کے خادم خاص تھے. انہوں بھی اتفاق سے الیاس تھا اور میری ان سے لکھنؤ میں رمضان میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے وہاں پر تکیہ میں جو ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور مجھے اس دن قرآن مسجد میں سنانے کا موقع مل گیا تھا اور میں نے قرآن سنایا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو خادم تھے ان کا نام بھی مولانا الیاس تھا، وہ میری تراویح کے بعد مجھ سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے اپنی جیب سے 1 روپیہ انعام دیا. اللہ کی قسم اس 1 روپے کی عظمت اور اس کی محبت، اس کی حلاوت آج تک محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے میرے نماز کے پڑھانے کو پسند کیا. شاید اللہ نے بھی پسند کیا ہوگا تبھی بات ہی بولنا چاہتا. میں بتاؤں کہ وہ ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو مولانا، انہوں نے کہا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تو بہت ساری خاص باتیں تھیں مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب نماز کا وقت قریب ہوتا تھا تو وہ مسجد جانے کے لیے ایسے تڑپتے تھے جیسے کہ مچھلی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے جماعت میں جا رہے تھے، بس میں سوار تھے. آپ کو پتا ہے کہ میوات میں ٹرین نہیں ہے تو وہ بسوں کا سفر تھا. بس میں وہ بیٹھے تھے اور جو ہے وہ ظہر کا وقت ہو گیا یا عصر کا وقت ہو گیا مجھے یاد نہیں. تو یہ تھا کہ وہ وقت شروع ہو گیا اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سیکنڈ منٹ بس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایسے 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 ہلتے کہتے الیاس نماز کا وقت ہو گیا کیسے کریں، الیاس کیسے ہوگا، نماز کا وقت کر لے، نماز کا وقت شروع ہو گیا. یعنی اٹھتے بیٹھتے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو جا رہی ہے. اس کے بعد میں ان کو رہا نہیں گیا، وہاں سے اٹھے اپنی جگہ سے اور بس ڈرائیور وہ شاید ہندو ہوگا شاید مسلم ہوگا اس کے پاس گئے اور اس کو بولے کہ بھائی اگر آپ کو 5 منٹ کے لیے کہیں بس روک سکتے ہو تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا. اس نے بولا کیوں مولانا صاحب آپ کو پیشاب آیا؟ آپ کو پتا ہے تو پیشاب کے لیے تو روک دیتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں وہی اہمیت کی چیز ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے. بیٹھو اپنی جگہ پر، مولوی کہیں گے نماز پڑھ، تمہاری نماز کے لیے بس روکیں گے، جب کہیں روکیں گے وہاں پڑھ لینا. اب ہر سیکنڈ منٹ مولانا الیاس وہ کہتے تھے وہ اتنے بے چین نماز 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 نماز. اور یہاں تک کہ جو ہے وقت ایسا لگا کہ نکل جائے گا. وہ 2-4-8 دفعے اٹھ کے وہ بس والے کے پاس گئے، اس نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا. اب یہ پریشان ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اچانک بس کا ایک ٹائر آگے پیچھے کا بڑی خطرناک آواز کے ساتھ پھٹ گیا. جیسے ہی پھٹ گیا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی الیاس آؤ، اللہ نے نماز پڑھنے کا انتظام کر دیا. اب بس کھڑی ہو گئی، اطمینان سے نیچے اترے، اطمینان سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب وہ اٹھے ہیں تو ایسا لگا
کہ جیسے ان کو کوئی ہزاروں کا خزانہ مل گیا. کیا ایسا اہتمام ہماری زندگی میں نماز کا ہے؟ کیا ہم ہر نماز کی تیاری اذان سے پہلے کرتے ہیں یا اذان کے بعد کرتے ہیں؟ ہماری تیاری اگر پہلی صف میں پہنچنے کی ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، مگر پہلی صف کا پہنچنا بھی سیکنڈ درجے کا ہے. پہلا درجہ یہ ہے آپ امام کے بالکل پیچھے نظر آئیں، اور ہر نماز میں اور ہر دن یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں برکت دے. اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، کہ پھر آواز میں گڑبڑ ہو رہی. الصلاۃ کا نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے اقامت علی مواقیتها. جی علی مواقیتها نا آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں گڑبڑ ہو رہی. جی اس کا میرے پاس یہاں وہ انٹرنیٹ کنیکشن کا یہی حال ہے، میں معافی چاہتا ہوں. علی مواقیتها ووضوئها وسجودها. حضرت قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت کی آپ حفاظت کریں. ووضوئها اس کے وضو کی بھی حفاظت کریں. مجھے اپنے بارے میں حیرت ہوتی ہے، ہم سب دیندار ہیں، آپ حضرات دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے. ثبوت کا یہ زندہ ثبوت ہو اس وقت قرآن کا پڑھنا سننا. لیکن کسی مسلمان کی زندگی میں نے وضو کا اہتمام نہیں دیکھا. وہ کیسے؟ کتنی حدیثیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اسبغ الوضوء یا ومن توضأ واسبغ وضوءه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر ایک مسلمان وضو کرے اور کیا کرے؟ اسباغ کرے. اسباغ الف سین با الف غین. اسباغ وہ میں اردو کا باغ نہیں بول رہا ہوں جو گارڈن کے معنی میں ہے. اسبغ تو اسبغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم کے جس حصے کو پانی سے دھو رہے ہیں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھے سے دھونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پانی آپ نے جو ہے تو 1 لوٹے کی جگہ 2 لوٹے بہا دیے، یہ اسراف ہوگا اور اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. بلکہ اسبغہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی کوشش یہ ہے کہ جس عضو پر پانی پڑ رہا ہے آپ اس کو اچھی طرح مل رہے ہیں. آپ کے دماغ میں ایک بات ہے، کہیں کوئی چیز سوکھی نہ رہ جائے. ایک تو اسبغہ کا مطلب یہ ہوا، مگر اسبغہ کا مطلب یہ لغت ڈکشنری زبان کے اعتبار سے ہوا. اسلام جس وضو کو اسبغہ کہتا ہے یا جس وضو کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے وہ اس سے اوپر کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ آپ جب وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھوں گا اس کے بعد کہاں جانا ہے، پھر میں کرنا ہے، اچھا بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، ابھی مجھے نماز پہ جانا ہے، وہ پھر گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ نے وضو کرتے ہوئے کہا ارے وہ دیکھو وہ میں کر لینا میں ابھی نماز پہ جا رہا ہوں. آپ نے دنیاوی باتیں کی، آپ کا دماغ جو ہے دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، اور بھلے آپ اپنے وضو کو کم پانی میں مناسب مقدار لے کر آپ اس کو جو تو اپنے وضو کر رہے ہیں، یہ اسبغہ نہیں ہوا، یہ وضو ہو گیا اور نماز بھی صحیح ہو گئی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ہر چیز میں گریڈ A1 لانا ہے، ٹاپ پر جانا ہے، ایسا وضو کروں کہ آج وضو کرنے والوں میں سب سے اچھا وضو میرا شمار ہو جائے، یہ سوچ بھی نہیں ہوتی پاس میں. ایسی نماز پڑھوں کہ آج میری نماز جو ہے وہ سب سے ٹاپ کی ہو جائے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. تو اسبغہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں بار بار یہ بات گونج رہی ہے میں یہ کیوں پانی بہا رہا ہوں، میں یہ وضو کیوں کر رہا ہوں، مجھے نماز کو جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے. جیسے دیکھیے نا، لوگ جو ہے آفس کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کسی جگہ تقریب میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ہر سیکنڈ منٹ کپڑا کون سا پہننا ہے، کلر کون سا ہونا ہے، جب پہن رہے ہیں تو پہننے کی ایکٹنگ دیکھیے، یاد کیجئے، اور پہن چکے آپ ریڈی ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا شرٹ کیسا پہنا، آپ نے دیکھا پینٹ کیسے پہنی، آپ نے دیکھا شیروانی کیسے پہنی، آپ نے دیکھا ٹوپی کیسے رکھی، آپ کے بال بھی جمے ہوئے ہیں، لیکن کنگھے کے دیکھیں کہ بار بار پھر کبھی داڑھی میں ہو رہا ہے، کبھی سر کے اوپر ہو رہا ہے، کبھی اسٹائل چینج ہو رہا ہے، پھر 2 سے 10 دفعے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں.
اللہ کے سامنے جاتے ہوئے آپ کیسے لگتے ہو؟ اللہ کے سامنے جاتے ہوئے آپ کا وضو کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ کے پیر کیسے اٹھتے ہیں؟ یہی سب چیزیں تو ملے گی جس کو اقامت صلاۃ کا کہا جائے گا۔ وہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی معاف کرے، ہم کو اقامت صلاۃ کب نصیب ہوگی نہیں معلوم۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ نماز کے اوقات کا بھی خیال ہو کہ فلاں وقت اتنے بجے شروع ہو رہا ہے اور فلاں یہ اتنے بجے ہے، اذان اتنے بجے ہوتی ہے، مجھے اتنے بجے تیاری کرنا ہے، مجھے اتنے بجے مسجد میں جانا ہے۔ اور وہ رکوعہا وہ سجودہا، یہ بھی اہم بات ہے کہ میں رکوع کیسا کر رہا ہوں۔ ہر رکوع میں مجھے احساس ہو میرا رکوع صحیح ہو رہا ہے، کیا میں برابر کھڑا ہوا ہوں؟ جیسے کتابوں میں تفصیل بتائی ہے کہ میری کمر جو ہے ایسے سیدھی ہو جائے جیسے کہ تختہ ہوتا ہے، ٹیڑھی میڑھی نہ ہو، اور میرے ہاتھ رکوع میں ایسے کھڑے ہوں، رکوع میں میرے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کے اس شولڈر سے لے کے انگلیوں تک ایک دم اسٹریٹ ہوں۔ اگر آپ رکوع کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ ذرا سا ایسے یوں ہو رہا ہے تو رکوع تو ہو رہا ہے مگر صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ یا اگر آپ نے گھٹنے کو پکڑا تو آپ کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، ایسے کر کے نہیں۔ جبکہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کونی زمین سے نہ ٹکرائے، ٹچ نہ ہو، اور آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ ان سب باتوں کا نماز میں جیسے جیسے حکم دیا گیا وہ سب کا پورا خیال، اس کے ساتھ میں پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ ظاہری طور پر نماز کو قائم کیا۔ نمبر 1 آپ کو اوقات کا خیال تھا، نمبر 2 آپ پہلی صف کے لالچی ہیں، آپ پہلی صف کی کوشش کرنے والوں میں سے ہیں، نمبر 3 آپ جو ہے تو پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نمبر 4 آپ نے جو ہے تو نماز کے اندر قرات کا پڑھنا، رکوع کا کرنا، سجدے کا کرنا، ہر چیز کو آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سب تو آپ نے کر لیا، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا؟ جی نہیں، نماز کے اور ہر کام کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے اس کا نظر آنے والا ڈھانچہ، اسٹرکچر، وہ کیسا تھا، اس کا جو ظاہری فریم تھا آپ نے اس کو بالکل فٹ کیا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز میں ان کے خشوع ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جوہر جو پتہ نہیں کروڑوں میں کسی ایک کو ملا ہوگا تو اللہ ہی جانے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں 50 سال گزر گئے، کیا کسی نماز کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں فلاں وقت میں نے جو 2 رکعت پڑھی تھی نا، یا 4 رکعت پڑھی تھی، چاہے امام کے ساتھ چاہے اکیلے، اس میں مجھے خشوع نصیب ہوا، خشوع نصیب ہوا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے احترام کو۔ اب وہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہ وہ خشع کا ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ صحیح ہے، خشع کا ترجمہ ہوتا ہے ڈرنا، لیکن لفظ ڈر سانپ سے بھی آدمی ڈرتا ہے، بچہ باپ سے ڈرتا ہے، اور اس طرح ڈر کی ہم بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ بندہ اپنے رب سے ایسا ڈرے، ایسے ڈر کا اسلام نے کوئی جواز ہی نہیں بتایا۔ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا ہے، اس لیے نہیں ڈرنا ہے اللہ سے اس طرح، اللہ تو رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ودود ہے، اللہ آپ کو چاہتا ہے، اس نے آپ کو نماز کے لیے بلایا، نماز پڑھنے کا آپ کو سامنے نماز پڑھنے کا موقع دے دیا آپ کو۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کنسنٹریشن اتنا زیادہ کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو یہ سوچتے رہیں کہ میں ایسے کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں کیسے لگ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، آپ کا دماغ جو ہے بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ خشوع یعنی اتنا ہی نہیں کہ آپ دنیا کو بھول گئے، بلکہ نماز میں آپ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، یہ ہے وہ کیفیت۔ میں نے بار بار سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثوں میں ایسا کیوں آیا کہ آپ نے کبھی ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھا ہے اور کبھی آپ نے ناف پر باندھا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق آپ نے کبھی ہاتھ باندھا ہی نہیں بلکہ ارسال کیا ہے، اس کو فقہ میں کہتے ہیں ارسال، یعنی ہاتھ کا چھوڑ دینا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ امام مالک کی فقہ پر چلنے والے ہاتھ باندھتے ہی نہیں سرے سے،
ان کو الزام دیا جائے کہ وہ سنت کے خلاف ہیں، جیسے حنفیوں کو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کو جو ہے پیٹ پر کیوں باندھتے ہیں. تو یہ عجیب دشمنی ہے ہمارے حنفی حضرات سے. مجھے بہت غم ہے اس بات کا کہ ہمارے سلفی حضرات، ان کو حنفی تو نظر آتا ہے، مالکی نظر نہیں آتا. بہرحال اللہ تعالی ہم کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. تو ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں ہوا؟ کبھی ہاتھ اوپر تھے، کبھی پیٹ پر آ گئے، کبھی ہاتھ چھوڑ دیا، کبھی آپ نے آمین کو زور سے کہا، کبھی آپ نے آہستہ کہا، کبھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا، کبھی آپ نے نہیں پڑھا. ایسا کیوں ہوا؟ تو بہت سوچنے کے بعد اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ دراصل بہت ہی گھٹیا مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ ایک شخص اگر کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے، بادشاہ بہت بڑی چیز ہے، اپنے آفیسر کے سامنے جب کوئی شخص جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے وہ کس انداز سے کھڑا ہوتا. اس کے دماغ میں نہ بیوی آتی، نہ بچے آتے، نہ کاروبار آتا. وہ تو خالی بس اپنی آنکھوں سے اپنے مینیجر کو، اپنے باس کو، اپنے سپروائزر کو تکتا رہتا ہے. اور آپ اگر ابھی کبھی ساتھ میں ہو یا خود کبھی اپنی حالت کو یاد کریں، وہ کبھی ایک رائٹ سائڈ پر زیادہ زور دے کے کھڑا تو سیکنڈ میں وہ لیفٹ کو ہو جاتا ہے. اچانک اس کا ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی ہاتھ ایسے باندھ دیتا ہے، کبھی پیچھے کھڑے کرتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے سے بڑے کو، جس کو سمجھ رہا ہے کہ یار یہ مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اس کا ہاتھ 10 دفعے اوپر اٹھا ہے، نیچے اٹھا، یا پیر کیسے تھے، اس نے کیا کیا، وہ شرٹ ٹھیک کیا، وہ یوں کیا، وہ ذرا سا ہلکا تھا، وہ ہر چیز میں کوشش کر رہا ہے کہ بہتر سے بہتر بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، میں کہہ سکتا ہوں پوری اپنی ذمہ داری سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے تھے. یہ ہے خشوع. اور پھر اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کے احترام میں کبھی ہاتھ اوپر ہو گئے، کبھی ناف پر ہاتھ آئے، کبھی چھوٹ گئے، اور کبھی آپ نے زور سے بسم اللہ پڑھ دیا، کبھی آپ نے آہستہ پڑھا، کبھی آپ نے آمین زور سے بول دی، کبھی آہستہ بول دی. ہم اس کی یہ توجیح کر سکتے ہیں. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کسی قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں آئی، صحابہ نے بھی نہیں بیان کیا، تابعین نے نہیں بیان کیا، علماء نے نہیں بیان کیا، لیکن یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس سے ہٹ کر کہ اللہ رب العزت ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے طریقے سارے دیے تھے. یہ بات الگ ہے، یہ ٹاپک الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ظاہری اسٹرکچر صحیح ہو. نماز میں کپڑوں کا پہن کر جانا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَخُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. تم جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو اپنی ساری زینت کو، خوبصورتی کو، ٹیپ ٹاپ کو لے کر جاؤ. اس آیت کی وجہ سے وہ سارے کپڑے جو سلیپنگ ڈریس کہلاتے ہیں، جو لنگی ہے اور پاجامہ ہے، یا جو ہے پاجامہ اس طرح کا جھلیاں پڑی ہیں، کپڑوں کو پریس نہیں کیا گیا، معمولی کپڑے پہن لیے، اس کو آپ پہن کے جا رہے ہیں، یہ نماز اقامت صلاۃ میں شامل نہیں ہے. آپ کو بہتر سے بہتر کپڑا پہننا ہے، اچھے سے اچھی خوشبو لگانی ہے، صرف جمعہ کو نہیں، ہر نماز کو. کوئی نہیں کرتا اہتمام، یہ ہماری کمزوری ہے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے کپڑے جو ہے وہ لگے کہ ہاں یہ شخص جو ہے کسی، جیسے ایک میٹنگ میں جانا ہو تو آدمی کیسا اہتمام کرتا ہے، اسی اہتمام سے آدمی مسجد میں پہنچے. اور یہ ظاہری اسٹرکچر کی بات عرض کر رہا ہوں، اور پھر جو صفوں کی ترتیب اور وغیرہ وغیرہ کی بات میں نے کہی. لیکن جو اصل چیز ہے وہ نماز کا گودا ہے، اس کا مغز ہے کہ جب میں نماز کو کھڑا ہوا تو میں ساری دنیا بھول گیا. ساری دنیا بھول جانا اگر کسی کو اتنا ہی نصیب ہو گیا، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا. اب کوئی ہر نماز میں ساری دنیا کو تو بھول ہی جائے، اپنے آپ کو بھی بھول جائے. یہ تو اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ مقام انبیاء کو تو ملا تھا، شاید صحابہ کو بھی ملا ہو. اور اس کی مثال ہے کہ جنگ مجھے یاد نہیں، ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جو ہے کھڑے ہو کر کیا کریں، دشمن کا جو ہے تو رات میں مسلمانوں کی حفاظت کرے کہ خدا نخواستہ رات کے وقت میں دشمن حملہ نہ کر دے.
وہ صحابی کیا کہتے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی حدیث کہ میں ایسے ہی جو ہے تو اندھیرے میں اپنے مسلمان جو ساتھی جو سو رہے ہیں مجاہدین، ان کی حفاظت کے لیے میں بیٹھا تھا یا کھڑا تھا، تو میں نے سوچا یار ایسے رہنے سے کیا فائدہ، چلو نماز پڑھتے ہیں، اور میں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ دشمن شب خون جو ہے رات میں اٹیک کرنے کے لیے قریب آیا، مگر اس کو لگا کہ کوئی چیز ہے جو کبھی اٹھ رہی ہے کبھی بیٹھ رہی ہے۔ اب ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ مسلمان نماز کیسے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو لگا یار کوئی شخص جاگ رہا ہے یا پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ان کو ایک تیر مارا، وہ تیر ان کے جسم میں لگا۔ سوئی آپ کو چبائی جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اور اگر تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، مگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کئی تیر ان کو لگے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نماز ختم کی، اور اس کے بعد میں پھر صحابہ اپنے ساتھیوں کو جگایا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے پہلے تیر پر نماز کیوں نہیں توڑ دی؟ انہوں نے کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ختم کرنے کا جی نہیں چاہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، انہوں نے کہا مجھے ڈر ہوا کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ تیر لگنے سے کہیں میں مر گیا تو میرے ساتھیوں پر حملہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے نماز توڑی۔ دنیا میں اسلام پر صحیح طور پر چلنے والوں نے ہر مثال قائم کی، اور کسی بزرگ کا واقعہ ہے وہ بھی مجھے نام نہیں یاد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، بہرحال یہ کہ وہ ان کے پیر میں کچھ تکلیف تھی اور اس کا کاٹنا ضروری تھا، تو ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ویسے کاٹیں گے نا تو مجھے تکلیف ہوگی اور میں برداشت نہیں کر سکوں گا، تم ایسے کرو جب میں نماز کے لیے نماز شروع کر دوں تب تم کاٹ دینا۔ اور نماز کی حالت میں ان کا آپریشن ہوا، یہ پچھلے زمانے کی بات ہے، اور وہ انہوں نے نماز پڑھی اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ مثالیں ہیں، ہر طرح کی ہیں، اچھی سے اچھی مثال ہے اور بری سے بری مثال ہے، مگر میں آپ سے کہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ہم نماز کے قائم کرنے کے لیے وہ کریں جو شاعر نے کہا ہے۔ شاعر نے کہا ہے ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، پاگل پن کی کوئی ایک نئی مثال دے کر بتائیں گے اللہ رب العزت کو کہ اللہ میں تیری نماز میں ایسا کھویا کہ میں نے بھی ایک مثال قائم کی۔ تو نماز کے اقامت صلاۃ میں یہ چیز سب سے اہم ہے کہ آپ اس کے ظاہری جو اس کی شرطیں ہیں یا ہر نماز میں ایک دن پوری کرتے ہیں یا ہر دن میں، اور کوشش کرتے ہیں، کوشش کیجئے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، کامیاب بھی کرنے دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم کامیاب نہ بھی ہوئے تو مجھے امید ہے کہ نماز کچھ تو اس کا خیال ہوگا، تو انشاءاللہ وہ ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتری ہوتی جائے گی۔ اور اگر نہیں ہو سکی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی، تو اللہ ہی اس کمی کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو یہ کر کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اب یہ کہ نماز کے اندر خشوع آئے، اللہ کا دھیان بڑھے، اور اس کے اندر جو ہے پوری توجہ ہو، تو یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اس مقام کو پانے کے لیے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو نماز کے لیے سب سے پہلے اس کی کوشش کرنی ہے، مجھے سب سے پہلے اس کی کوشش کرنی ہے کہ نماز میں میرا دھیان دنیا کی کسی بات کی طرف نہ جائے گا، ضرور جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جس شیطان کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا، آپ تو کئی سجدے کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بہت پیار سے راستہ دے گا، او میرے دشمن جاؤ نماز پڑھو، میں باہر انتظار کرتا ہوں مسجد کے، تم نماز پڑھ کے آؤ۔ شیطان بولے گا کسی کو ایسے؟ شیطان سوچے گا یہ آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، چلو میں باہر ٹھہرتا ہوں، یہ نماز پڑھ کے آئے گا تو پھر اس سے ملاقات کریں گے۔ نماز تو شیطان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کیجئے، ان الشیطان یجری فی عروق الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون۔ وہ شیطان ہر نماز کے وقت آپ کو مسجد کے باہر نہیں چھوڑے گا، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا آپ نماز کا سوچیں، فوراً ایک دوسرا کام جو انتہائی غیر ضروری ہے نا، وہ شیطان اسی وقت آپ کو ضروری بنا دے گا۔ اچھا پہلے یہ تو کر لوں، وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ارے یار یہ پلیٹ یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے،
پلیٹ اگر آپ نے اس وقت نہیں ہٹائی یا کوئی چیز آپ نے اس کو اس کی جگہ پر اس وقت نہیں رکھی، کوئی طوفان نہیں مچے گا، کوئی طوفان نہیں آئے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. مگر اس وقت ذرہ ذرہ ہماری زندگی کا سے متعلق وہ ہمالیہ پہاڑ بن جاتا، کیونکہ آپ نے بھی سوچا مجھے نماز پڑھنی ہے. پھر آپ نماز کے لیے جائیے. ایسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت کب لیتا ہے. ویسے وہ آفس میں ہے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 1 بجے 2 بجے وہ نہیں جاتا ہے. آپ نماز کے لیے اٹھیے، آپ کو لگے گا ارے یار میں پہلے طہارت لے لوں. طہارت لینا گناہ تھوڑی ہے، مگر آپ کا ٹائم تو اس میں لگے نا 2 منٹ 4 منٹ. جتنا ٹائم آپ کا ادھر سے ادھر لگے گا کہ یا تو آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں تو الٹی سیدھی پڑھیں، اور اگر آپ کو اس کا خیال بھی ہو تو آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ کی نماز کے اہتمام میں کمی ہو جائے. وہ جیت گیا، بالکل جیت گیا. اب ان سارے شیطان کے حملوں سے بچ کر جب آپ مسجد کے اندر جائیں گے تو شیطان اندر نہیں آئے گا. شیطان کہیں بھی آئے گا. شیطان کعبۃ اللہ کے لوگ طواف کرتے ہیں وہاں بھی آ جاتا ہے، چوری کرواتا ہے. کعبۃ اللہ کے لوگ طواف کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں لوگوں سے ہو جاتی ہیں، وہ وہاں بھی آ جاتا ہے. وہ تو ہر جگہ آتا ہے. تو پھر آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ نماز میں، نماز کی تیاری میں، مسجد کے اندر جانے میں، نماز کے پڑھنے میں، خصوصاً نماز کے اندر آپ نے کہا اللہ اکبر، اب the doors for شیطان closed. وہ آیا ادھر سے، آپ نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا. وہ ادھر سے آیا، آپ نے سنبھال لیا، نماز پڑھاؤ، میں نماز پڑھاؤں. نہیں، میں نہیں، ایسا نہیں. اور اس کے ساتھ میں پھر آپ نے اطمینان سے نماز ادا کی تو جا کر کیا ہوا کہ آپ کی جو ہے نماز صحیح طریقے سے ادا ہوئی، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے. نماز کا اوپر کا جو کور تھا وہ جو ہے اچھا تھا، اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تھا. سوچئے نا، آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اندر رکھا تھا ڈائمنڈ اور آپ نے اوپر جو ہے نا ایک پلاسٹک کی تھیلی، ایک کچڑی مچڑی کوئی چیز ایسی چھوٹی سی معمولی سی پنی یا ایسے جس کو ہم گفٹ باکس کہتے ہیں، وہ بھی نہیں، ویسا بھی نہیں، کیسا بھی نہیں، اور آپ نے جا کر اس کو دے دیا. آپ کو کوئی ایسے دے تو آپ سوچیں گے یار اس کو یہ بھی سلیقہ نہیں ہے کہ بھائی اگر تم کسی کو، مجھے گفٹ نہیں چاہیے، میں نے کب مانگا آپ سے گفٹ، میں نے تو نہیں مانگا، لیکن اگر دے رہے ہیں تو لگے تو صحیح کہ آپ نے کوئی اچھی چیز دی ہے. تو ہم باکس کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر جو کورنگ پیپر ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں کلر کا انتخاب کرتے ہیں. ارے بھائی جو کلر کے پیپر ہیں وہ 10 طرح کے ہیں، ہر طرح کے کلر کے ہیں. آپ کو کبھی یہ پسند آتا تو کبھی آپ کو وہ پسند آتا تو کبھی یہ اچھا نہیں. آپ جو پسند لے کر گھر میں جاتے ہو گھر والی کو وہ پسند نہیں آتا اور بچی کو وہ پسند نہیں آتا. دنیا کی انتہائی معمولی چیز کے لیے بھی ہمارے پاس چوائسیز ہیں اور سلیکشنز ہیں. اللہ رب العزت کے سامنے جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سلیکشن نہیں، نہ کپڑوں کا، نہ اپنے بالوں کا، نہ اپنے کھڑے ہونے کا، نہ اپنے جانے کا. اب ایک شخص نماز کے لیے مسجد سے گھر سے نکلا، اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ راستے کا حق ادا کر رہا ہے؟ نماز خالی مسجد میں 2 رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہے. نماز ایک جو ہے زندگی کا پورا سلوک ہے، وہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہے. لوگوں کو لگے ارے یار یعنی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کی نظر جھکی ہوئی، وہ راستے میں لوگوں کو حق دے رہا ہے. میں کہوں گا کہ جو سل ہے اگر ریڈ ہے وہ کراس نہیں کر رہا ہے، وہ نماز کو جا رہا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، ٹوپی نہ ہو، ایک داڑھی تو عام طور پر مسلمان کی ہوتی ہے، ہاں وہ داڑھی رکھے ہوئے یا بھی نہیں، اس کو دیکھ کر کوئی سا سمجھ جاتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے، یا اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو معلوم ہے یار یہ آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے. میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ لوگ کہیں ارے یار یہ دیکھو دیندار ہو کے ایسا کرتے ہیں. کتنا بڑا الزام ہے. میں نے اپنے اسلام کو کتنی دفعہ بدنام کیا ہے. میں نماز کو جاتے ہوئے میں نے اسلام کو بدنام کیا ہے. کسی کو دھکا دیا، میری نظر ادھر ادھر اٹھ گئی، میری زبان سے فون آیا، میں ابھی نماز کو جا رہا ہوں، مجھے فون آیا ہے، فون اٹھانا گناہ نہیں ہے، لیکن فون پر کیا ہوا، مجھے اس شخص سے کچھ کہنا ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، مجھے بتانا نہیں ہے، میں نے ایک جھوٹ بول دیا. اسے کہیں گے نماز کو قائم کرنا، میں نے بہانہ بنا دیا. اسے نہیں کہیں گے نماز قائم کرنا. نماز پورا ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے. آپ کو نماز کو جاتے ہوئے، نماز کے اندر، نماز سے باہر آ کر آپ کو ہر حال میں یہ ثبوت دینا ہے میں نے نماز پڑھی ہے.
اور جب آپ کہیں گے آپ یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں تو فجر سے لے کے ظہر تک کوئی کام اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، کوئی کام اسلام کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سچی نماز پڑھنے والے کو کیا کرتی ہے؟ تنہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، فحشاء کہتے ہیں کسی بھی سیکچول غیر اخلاقی حرکت کو، نظروں سے دیکھ لینا فحشاء ہے، نظروں سے کو اٹھا کر ایک دفعے اچانک پڑ گئی معاف ہے، نبی نے فرمایا لک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی نظر معاف ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھی، لیکن دوسری نظر پڑ گئی، آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا، آپ مسجد جا کے بہت اچھی پڑھی آپ نے، مگر معاملہ تو یہاں ختم ہو گیا، یہ کہ آپ نے زبان سے جھوٹ بولا، یا یہ کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی، اور اس میں خاص طور پر ہمارے موجودہ حالات میں یعنی جہاں پر کاریں چلتی ہیں اور سگنلز ہیں، سگنلز کی پابندی کرنی ہے، تو ہم کوئی ثبوت ایسا نہ دیں کہ سامنے والے کو لگے، اس کو بولنے کی گنجائش ہو، دیکھو یہ صاحب جو ہے یدی مسلمان ہوگا وہ سوچے گا نماز کو جا رہے ہیں سگنل توڑ کے جا رہے ہیں، غیر مسلم ہوگا تو یہی سوچے گا کہ یار یہ لوگ نماز کو جاتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، اور کتنے غیر مسلم ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ میں کام کرنے والے مسلمان بھائیوں کے بارے میں یا جو ہے تو بزنس میں یا کسی اور وجہ سے انہوں نے کہا ارے یار تمہارا آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے۔ نماز ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل سویلائزیشن ہے، وہ ہر سیکنڈ منٹ شروع ہوتی ہے، آپ کے 24 گھنٹے میں سے کوئی چیز کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو نماز کی کیفیت سے الگ ہو۔ آپ کو نماز پر چلنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، یعنی نماز پر چلنا ہے، جیسے آپ نماز میں اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، نماز سے کو جاتے ہوئے اور نماز کے بعد ہر حال میں آپ کو اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنا ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ برائی کے کاموں سے، اور منکر یعنی فحشاء والمنکر، منکر کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ منکر بھی اسلام نے جو مختلف الفاظ کو نیا معنی دیا، نئے انداز سے سمجھایا، تو ان میں سے ایک لفظ معروف اور ایک لفظ منکر ہے، اور اسی لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہر معروف کا حکم دیتے ہو اور ہر منکر سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ اب معروف کا سیدھا سادہ ترجمہ ہو گیا ہر اچھے کام کا حکم دیتے ہو۔ معروف صرف اچھے کام کو نہیں کہتے، معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو انسانی فطرت بھی قبول کرتی ہے، انسانی فطرت بھی قبول کرتی ہے۔ آپ جو ہے وہ نماز کے لیے نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، اس کے ہاتھ میں سامان ہے اور زیادہ سامان ہے، اور وہ بھی اسی طرف جا رہا ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں، آپ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سامان اٹھا لیا، مگر لاؤ بھائی میں پہنچا دوں، وہ انکار کرتا رہا یا کرتی رہی، آپ نے کہا نہیں یہیں جانا ہے، آپ کہا جب میں چھوڑ دوں، جتنا راستہ آپ اس کی مدد کر سکتے آپ نے اس کو مدد کر دی۔ آپ نے کیا کیا؟ تأمرون بالمعروف کیا۔ ایک شخص جو ہے وہ المنکر، کسی ہر وہ چیز جس کو انسانی طبیعت انکار کرتی ہے، اس معنی کی طرف شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور کتاب ہے اس میں اشارہ کیا، ایک لمبی بحث ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو دین دے کر بھیجا، اصل میں ہر دین کیا کرتا ہے، ہر وہ کام جو انسانی فطرت کو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے بولتا ہے، اور ہر وہ کام جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جس کو برا انسان سمجھتا ہے، تو اس کو نبیوں سے ذریعے سے منع فرمایا، اور لمبی بحث ہے اس میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں کہنا اور سننا بہت آسان ہے، اور بس اللہ ہی مجھے عمل کی توفیق دے۔ بڑی بڑی باتیں بول جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہی بات ہے کہ دراصل ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرانا ہے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں ماں باپ بھائی بہنوں کو جن کو ہم جانتے ہیں اس میں بھی ان کو اس طرح توجہ دلانی ہے، تمام مسلمان بھائیوں کو توجہ دلانی ہے کہ ہماری زندگی میں نماز زندہ ہو جائے۔ اگر اقامت الصلاۃ کا ویقیمون الصلاۃ کا صحیح ترجمہ کریں اپنی زبان کو سمجھنے کے لیے، تو ہم کہیں گے اور وہ لوگ جو نماز کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو میں جب کہیں کہ تم نے اس کام کو زندہ کر دیا
یعنی اس کام کو ہر دفعہ ایسا کیا جیسے کہ اس کام کو ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ایک حدیث ہے جس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک اگر نماز پڑھے جس کا مفہوم ہے یہ صحیح ہے؟ آپ کی آواز نہ مجھے نہیں سنائی دی، کٹ کے آئی، تو دوبارہ فرمائیے. نہیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جس نے نماز پڑھی یعنی نماز پر قائم کیا تو اس کے لیے بڑے ہی درجات ہیں. جی ایسی بہت ساری حدیثیں، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں تکبیر اولیٰ. وہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط تعبیر ہے، کیونکہ تکبیر جو ہے وہ مذکر ہے اور اس کے لیے بولتے ہیں تکبیر اول، اور ہمارے اردو میں وہ اولیٰ بن گئی. زبان کا آپ اردو میں بولیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ وہ اولیٰ جو ہے مؤنث ہے. تو اگر ہمیں صحیح طور پر کسی عربی کے سامنے ہم بولیں گے تکبیر اولیٰ تو وہ سمجھ جائے گا اس کو عربی نہیں آتی. آپ کسی عربی کی زبان سے تکبیر اولیٰ نہیں سنیں گے، آپ سنیں گے تکبیر اول یا اول تکبیر، جو بھی آپ کہہ لیں. تو اس کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اور اس کی اہمیت کی وجہ سے یعنی علماء نے، ایک تو مفسرین محدثین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر فضائل میں کسی کام کی اہمیت بتانے میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہے تو جائز ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن نام کی کتاب لکھی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر چلتے تھے اور فقہ شافعی میں امام نووی کا بہت اونچا مقام ہے. انہوں نے مسلم شریف کی جو ہے تو پوری شرح لکھی ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن کتاب لکھی اور اس میں اپنے مقدمے میں یہ فرمایا کہ چونکہ فضائل میں ضعیف حدیثیں جائز ہیں، اس لیے قرآن کی فضیلت میں نے اپنی اس کتاب میں صحیح حدیثوں کو بھی لکھا ہے اور جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کو بھی لکھا ہے. تو جب میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پڑھا تو مجھے ہنسی آئی ہمارے ان نادان بھائیوں پر جنہوں نے تبلیغی نصاب کو صرف بدنام کر کے رکھا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں. بلا شبہ ہیں، نہیں بول کر نہیں، لیکن اگر سارے علماء کے نزدیک ضعیف حدیثوں کو کسی نیک کام کے ابھارنے میں استعمال کرنا جائز ہے تو پھر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ نصاب لکھی ان کو بھی حق ہے. جیسے امام نووی پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ انہوں نے فضائل قرآن میں ضعیف حدیثیں کیوں لکھی. تو یہ ضعیف حدیثوں میں شمار ہوتی ہے اور چونکہ بہت کثرت سے آئی ہے اس لیے اس پر عمل بھی جائز ہوگا، ایسا سوچنا بھی جائز ہوگا. انشاءاللہ اگلی نشست میں، ویسے ابھی ہمارا سنڈے کو آ رہا ہے نا، سنڈے کو ہمارا درس حدیث ہے، تو انشاءاللہ اس حدیث کی مزید تحقیق کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. اچھی بات، انشاءاللہ. جزاک اللہ.